السلام علیکم ناظرین، پروگرام قلمکار کے ساتھ آپ کی میزبان نساء احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، میں آج کے پروگرام کا آغاز واصف علی واصف کی ایک بہت ہی خوبصورت بات سے کرنا چاہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ سکون آپ کی ذات کے باہر کسی جگہ کا نام نہیں، بلکہ اس کے اندر ہی خوش رہنے کا نام ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ انسان ساری زندگی سکون کی تلاش میں اپنے آپ کو بے سکون رکھتا ہے، تو لکھنے والوں کی بڑی باتیں ہیں جو ان کے جانے کے بعد بھی زندہ رہ جاتی ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم نے ایک علمی اور ادبی شخصیت کو مدعو کیا ہے۔ میں تعارف کروانا چاہوں گی، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بشیر سودزئی صاحب۔ آپ کالم نگار ہیں، ایم اے صحافت آپ نے کیا ہے۔ آپ کی 6 کتابیں منظر عام پر اب تک آ چکی ہیں، 3 مزید زیر طباعت ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ اور کشمیر کے حوالے سے آپ کا بڑا کام ہے، آپ نے بڑا لکھا ہے اس بارے میں۔ سابق سینئر ڈائریکٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی بھی ہیں آپ۔ تو میں اپنے معزز مہمان بشیر سودزئی صاحب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکریہ بہت، اللہ کا کرم۔ سب سے پہلے تو شکریہ کہ آج آپ وینس اسٹوڈیو میں ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا ناظرین سے گفتگو کرنے کا۔ اچھا، ہم گفتگو کا باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں۔ بشیر صاحب، جیسے کہ میں نے آغاز میں بتایا کہ آپ ایم اے صحافت آپ نے کیا ہے اور کئی کتابیں آپ کی منظر عام پہ آ چکی ہیں، تو ایسا کیا شروع سے ہی لکھنے کی جانب آپ کا رجحان تھا کہ آپ نے ماسٹرز بھی اسی میں کیا، یا خاندان میں کوئی موجود تھا جس سے آپ کو یہ امپریشن ملا کہ آپ نے اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے؟ تھوڑا سا ابتدائی دور کے بارے میں بتائیے۔ نہیں، خاندان میں بالکل کوئی موجود نہیں تھا جو لکھتا ہو یا اس طرح کالم لکھنا یا یہ کتابیں لکھنا۔ ویسے تو پڑھے لکھے لوگ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن وہ ایک لمٹ تک اپنے کام تک رکھتے ہیں اپنے تعلیم کو، اپنے علم کو۔ تو یہ مجھے شوق تھا۔ میں نے مجھے یاد پڑ رہا ہے، پہلا جو تحریر کسی اخبار میں چھپی تھی تو میں 8ویں میں تھا۔ اچھا۔ تو یہ کوئی ایک ویکلی پرچہ تھا کثیر کے نام سے راولپنڈی میں، تو اس میں چھپی تھی میرے ہائی اسکول کی رپورٹ۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ شوق بھی بڑھتا گیا اور پھر اس طرف رجحان بھی گیا۔ تو پھر عجیب اتفاق ہوا کہ جو میری سروس ہے وہ پبلک ریلیشن کی ڈپارٹمنٹ سے سٹارٹ ہوئی۔ اس سے پہلے میں جو ہے وہ اخبارات تک میری رسائی ہو گئی تھی۔ میں نوائے وقت میں 80 میں، میرے خیال میں 1980 یا 79 میں جب یہ نوائے وقت کراچی سے شائع ہوا، تو اس میں جو یوتھ پیج ہے اس میں لکھتا تھا میں، کراچی یونیورسٹی کی ڈائری کے اس سے، کراچی کے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، جو ان کی اس زمانے میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹ یونین بھی موجود ہوتی تھی، تو بڑے متحرک ہوتے تھے، ڈیبیٹ ہوتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے اور ہفتہ طلباء ہوتے تھے ہر کالج میں۔ تو یہ ساری رپورٹیں میں نوائے وقت میں ویکلی لکھتا تھا۔ تو وہاں سے پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا اور جو آج تک وہ ایک تعلق جڑا ہوا ہے قلم اور کاغذ کے ساتھ۔ اچھا، قلم اور کاغذ کا ساتھ ایسا زبردست ساتھ ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کا اس طرح ساتھ ہوتا ہے وہ دنیا سے تھوڑے سے کٹ جاتے ہیں اور ایک اپنی الگ ہی دنیا بنا لیتے ہیں۔ وہ اصل میں مصروفیت کی بات ہے نا۔ جب آپ نے اگر آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے، کوئی کتاب لکھنے کا پروجیکٹ ہے، یا آپ نے کوئی کالم دینا ہے، اور کالم جو ہے نا وہ ایک ہر کالم کی یا تحریر کی ایک لیمٹ ہوتی ہے نا کہ اس کے اندر اگر چھپتا ہے یا وہ نشر ہوتا ہے یا شائع ہوتا ہے تو اس کی افادیت اور اہمیت رہے گی۔ اگر وہ جو پیریڈ ہے اس سے نکل گیا تو وہ اب نئے پروجیکٹ پہ آپ جائیں گے، تو اس لیے وہ آپ کو اس پروجیکٹ کے اندر اس ٹائم کے اندر وہ پروجیکٹ مکمل کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کوئی کتاب لکھنے جا رہے ہیں، ناول لکھنے جا رہے ہیں، کوئی افسانہ لکھنے جا رہے ہیں، یا کوئی ہسٹری کی کتاب ہے، تو اس پہ بھی ایک ٹائم پیریڈ تو ہے۔ ایسا کہ نہیں ہے کہ آج کا جو ہے وہ ناول اگر لکھیں تو آج سے 20 سال بعد شائع ہو، تو وہ 10 سال بعد شائع ہو، تو وہ اس کی۔ تو اس لیے یہ جو قلم کار ہیں یا جو لکھنے والے ہیں، وہ کوئی بھی صنف لکھ رہے ہوں، ان کو اپنے وقت کے اندر جو اپنی سوچ ہے سوچ کو تکمیل تک پہنچانا پڑتا ہے، اور اس میں پختگی بھی لانی پڑتی ہے، اس کے لیے مزید سوچنا پڑتا ہے۔ بالکل ایسا۔ تو جب وہ سوچوں میں گم ہو جائے گا اس میں، اور یکسو کے ساتھ سوچیں گے، تو وہ جو دنیا داری کی دوسری چیزیں ہیں نا اس پر کم توجہ جاتی ہے، جس میں اکثر جو ہے وہ شاعر، ادیب اور جو اس طرح کے لکھنے والے لوگ ہیں وہ دنیا داری میں، اور خصوصاً جو ہے نا وہ جو آج کے زمانے کی جو دوڑ ہے پیسہ، اس میں وہ کم رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کے پاس وہ پیسے کمانے کا، سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے، اور جو کام آپ سوچ نہیں پائیں اس کو تکمیل کیسے کریں گے، اس کو مکمل نہیں کر سکتے۔ تو یہ اصل میں اس بنیاد پہ لوگوں کو
یہ لگتا ہے کہ وہ دنیا داری سے کٹ جاتے ہیں. تو دنیا داری سے کٹنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنا ٹائم زیادہ اس تخلیق کے لگاتے ہیں. یہ کوئی ادب تخلیق کرنا جو معیاری ادب ہو, شاعری ہو, اور کوئی بہت آسان کام نہیں ہے, تو بس سوچنے کا کام ہے. اور بعض جو بڑے شاعر, ان کے میں نے سوانحات اور انٹرویو پڑھے, تو ابھی چونکہ ٹائم کم ہے بہت سارے حوالے نہیں دے سکتے, لیکن کئی ایسے شاعروں کا میں نے پڑھا سوانحات اور ان کے انٹرویو یا ان کی زندگی کی تفصیل پڑھی ہے کہ ایک ہفتے میں ایک شعر انہوں نے لکھا, مکمل کیا ہے. ایسے ہی تو جب یہ ساری صورتحال ہوگی تو وہ دنیا داری کا جو ایک مفہوم ہے لوگوں کو کے نزدیک, یا لوگوں کے ذہن کے نزدیک, کہ جی دنیا داری سے مراد یہ ہے کہ کوئی محل نہیں بنا پائے, کوئی کروڑوں روپے نہیں کما پائے, لاکھوں بھی نہیں کما پائے, کوئی ایک بڑی گاڑی نہیں ہے, اور بڑے بڑے جو لکھنے والے, بڑے بڑے مصنف, بڑے بڑے ادیب, یا کہیں ٹوٹی ہوئی یا پرانی گاڑی ہو یا پیدل ہوں گے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی انفٹ ہے دنیا میں. یہ اصل میں ایرر کا شعبہ ہے. یہ جو شعبہ ہے یہ فقیری کا ہے, یہ درویش لوگوں کا ہے, یہ صوفیاء کا پیشہ ہے. اس میں آپ اگر دنیا داری کے لیے جو جھوٹ و فراڈس ہیں, اربوں کروڑوں روپے لوگ کما رہے ہیں, اس کے طرف جائیں تو علم تو پھر نہیں آتا نا اس کے پاس. اور یہ اصل میں فرق ہے. اور اسی بنیاد پہ جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ ایک قلم کار کو کہ یہ ناکام ہے دنیا میں, یہ جو ہے نا وہ دنیا سے کٹ گیا, اس کو جو ہے نا وہ بندہ ایک نالائق تصور کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اربوں روپے یا کروڑوں روپے یا ڈھیر سارے گاڑیاں بنگلے یہ نہیں چھوڑ کے جاتا, جو کتابیں چھوڑ کے جاتا ہے. اور آج کے زمانے میں 2 کتابیں پھر لوگ بیچارے ریڈی ویڈی پہ بھیج دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسی. ایک وہ مثال کسی پروگرام میں دیکھ رہی تھی کہ اگر ایک جگہ ایک شاپنگ مال ہو اور اس میں کتابیں بک رہی ہوں اور کہیں اور سیل لگی ہوئی ہو, تو کوئی بھی کتابیں خریدے گا نہیں. وہ نہیں کوئی نہیں خریدتا. لیکن ایک دیکھیں ایک تعداد ہے, بہت تھوڑی ہے, ایک سرفروں کی تعداد ہے, ایک درویشوں کی تعداد ہے, بہت تھوڑی ہے, جو علم کے ساتھ رغبت رکھتے ہیں, جن کا تعلق جڑا ہوا ہے. وہ کتاب پڑھتے ہیں, شاعری پڑھتے ہیں, وہ افسانہ پڑھتے ہیں, تاریخ پڑھتے ہیں, ناول پڑھتے ہیں, سفر نامے پڑھتے ہیں. تو وہ ہے بہت محدود ہے, لیکن ہے. اگر وہ بھی ختم ہو گئی تو دنیا میں چال بھی ختم ہو جائے. بالکل. تو بشیر صاحب, شعوری جو سطح کے حامل جو لوگ ہیں ان کی تو ویسے بھی دنیا میں بہت کم تعداد ہوتی ہے. ہاں, یہ اصل میں زمانہ جب تبدیل ہوتا ہے تو یہ ساری چیزوں کی تشریح, اس کی وہ ساری چیزیں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اور آج کے زمانے کے لوگ جو ہے نا, وہ آج کے نوجوان کہتے ہیں کہ جی ٹیکنالوجی از نمبر 1, اور ٹیکنالوجی وہ جو انٹرنیٹ ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی اس ساری چیزیں اس میں آ گئی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فرض کیا ایک قلم کار کتاب نہیں لکھ رہا, وہ ادب علم کی جو جتنی بھی جہتیں ہیں لکھنے کی وہ نہیں مکمل کر رہا, وہ پوری نہیں کر رہا, تو وہ جو ٹیکنالوجی میں منتقل کہاں سے ہوگی؟ نہیں ہو سکتی نا. تو لہٰذا طے یہ ہوا کہ قلم اور کاغذ کی اہمیت جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کم نہیں کر سکی. یہ ایک الگ ہے کہ سوچنے کا انداز مختلف ہے. وہ کتاب ہاتھ میں لے کے نہیں جاتا, وہ یہ لے کے اس میں پڑھ رہا تھا. لیکن یہ ایک گارنٹی بھی نہیں ہے کہ اس نیٹ پہ یا موبائل پہ یا جو بھی ٹیکنالوجی پہ جو کتاب پڑھ رہا ہے وہ مستند بھی ہے یا نہیں ہے. ہاں, یہ بھی نہیں پتہ چلتا. ہاں, یہ نہیں پتا بالکل کہ اس میں کسی نے کچھ تبدیل تو نہیں کر لیا, بہت ساری چیزیں. لیکن مقصد ہے کہ یہ ساری ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صحیح کاغذ اور قلم کی اہمیت اپنی جگہ کم ہو جائے, کسی کوئی دوسری چیز ایسی کہ اس کو کم کر دے, ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی کہ جو لکھنے والا ہوتا ہے اس کو شعوری سطح پہ ہونا چاہیے. مجھے بتائیں بشیر صاحب, لکھنے والے تو بڑے گزرے ہیں لوگ, بہت سارے کو تو جانتے بھی نہیں ہیں, نام بھی نہیں سنا, اور جو واقعی باشعور لکھاری تھے وہ آج تک زندہ ہے. 100 سال گزر گئے, 200 سال, ہزاروں سال. مولانا روم کو اب تک پڑھا جاتا ہے, بابا بھلے شاہ کو ابھی بھی پڑھا جاتا ہے, شاہ عبداللطیف بھٹائی کی جو کافیاں ہیں اور جو ان کے اشعار ہیں وہ آج بھی مستند اور لوگ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں. تو ایک لکھنے والے کو, ایک قلم کار کو بذات خود کتنا پڑھا لکھا اور باشعور ہونا چاہیے کہ اس کی تحریر دوسروں کی روح کو جھنجھوڑ دیں؟ میں ایک بتاؤں, یہ اب تو ڈگری کو جو ہے نا وہ تعلیم تصور کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کے پاس ایم اے ہے, پی ایچ ڈی ہے, ایم فل ہے, فلاں. ایک تو یہ ہے. لیکن ایک ادب تخلیق کرنے کے لیے یا ایک ادیب کو, قلم کار کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس ڈگریاں ہوں. دیکھیں, نمبر 1 جو ہے نا اس کا ایک تو خدادات صلاحیتیں ہوتی ہیں. یہ ایک آرٹ ہے, یہ خدا کا دیا ہوا فن ہے یہ. اور ایک آدمی بہت اچھا بولتا ہے, بہت اچھا مقرر ہوتا ہے, ایک بہت اچھا رائٹر ہے, بول نہیں سکتا.
ایک جو ہے نا وہ پینٹر ہے، ایک خطاط ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا جو ہے نا وہ خداداد صلاحیت ہے کہ کس شعبے میں اس کو اللہ نے کتنے دی اور پھر اس کو اس نے استعمال کتنا کیا. ایک تو یہ ہے. دوسرا لہٰذا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈگریاں ہوں، لیکن ایک اچھا لکھاری تبھی زندہ رہے گا کہ اس کی جو تخلیق ہے وہ اس قابل ہو کہ زندہ رہے، وہ لوگوں کو اپلائی کرے، لوگوں کی توجہ حاصل کرے. وہ لوگوں کے مسائل پہ ہو سکتی ہے اور زمانے کی عکاسی اس میں ہو اور سچائی کے ساتھ. اگر کوئی ادب سچا نہیں ہے اور اس میں جان نہیں ہے تو وہ پھر مر جاتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ مر گیا تو اس کے ساتھ ادیب بھی مر گیا، رائٹر بھی مر گیا. تو یہ بد قسمتی ہوتی ہے اس کی کہ وہ اچھی تخلیق نہیں کر سکتا. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لکھنے والا پڑھتا نہیں تو وہ نہیں لکھ سکتا اچھا. اور یہ ہماری آرٹس کونسل میں عالمی اردو کانفرنس ہے، اس میں ایک سیشن تھا تو اس میں جو ہے وہ انٹلیکچوئل نے، دانشوروں نے، جو بڑے بڑے دانشور تھے، جو ادیب ہیں، ان کا جو ہے نا ایک جو جملہ مجھے بہت اچھا لگا، بلکہ گفتگو کا ایک حصہ، کہ آج المیہ یہ ہو گیا کہ جن لوگوں کو پڑھنے کا وقت ہے یا جن کو پڑھنا چاہیے تھا وہ لکھنے لگے. کیا بات ہے. تو جب جن کو پڑھنا چاہیے وہ لکھنے لگے تو پھر وہ ادب اور وہ ادیب مرے گا نا، اس کو کیا زندہ رہنا ہے. ایسی ہی بات ہے. اچھا بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے نام سے لکھواتے ہیں، لوگوں سے پیسے دے کے، بڑے بڑے لوگوں کو پیسے دے کے لکھواتے ہیں کالم اپنے نام سے. تو الٹیمیٹلی وہ تو کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں زندہ رہ سکتے. وقتی طور پہ تو ٹھیک ہے، ان کے پاس پیسوں سے وہ ٹھیک ہے قلم اور کاغذ خرید رہے ہیں، لیکن اس میں جان نہیں ہوتی. اور جو لکھنے والا ہوتا ہے نا وہ ضرور خلا چھوڑتا ہے اپنے لیے ہی کہ وہ اپنا نام جو اس کا ہے نا اس کا نام بھی زندہ رہے. بالکل. اس لیے جب وہ خلا چھوڑے گا نا جس میں، تو جس نے جو لکھوایا ہے نا اس کو اس میں کمی ہی رہے گی. ہاں تو اس لیے وہ تو مرنا ہی ہے. دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو جو مطالعہ نہیں کرتے، ایک جو پیسے دے کے لکھواتے اپنے نام سے، تو وہ انہوں نے پھر جانا ہی ہے. ادب بھی جانا ہے ان کا، اور ان کے ساتھ ان کا ادب بھی جائے گا اور ان کا نام بھی چلا جائے گا. لیکن جن لوگوں کا وسیع مطالعہ ہے اور پھر یہ کہ سچ پہ لکھتے ہیں اور زمانے کے مسائل کی عکاسی کرتے ہیں اور تاریخ پہ لکھ رہے ہیں کسی کو، تو جن لوگوں کا آپ نے نام لیا وہ بہت بڑے لوگ ہیں اور ان کے پیچھے دیکھیں نا کوئی محلات نہیں ہیں ان کے جو ایسٹ ہے، ان کا احساسات جو ہے نا یہی لوگ ہیں، ہم آپ ہیں اور ساری دنیا ہے. بالکل ان کا احساسہ یہی قلم ہے، کاغذ ہے، الفاظ ہیں. جلال الدین رومی کا کیا کہنا ہے؟ مطلب ان لوگوں کا علامہ اقبال ہوا، یہ لوگ ہوئے درویشی زندگی. تو ان کا تو بشیر صاحب یہ دنیاوی دولت کے حساب سے تو مالا مال شاید نہیں تھے، لیکن جو علمی دولت تھی نا اس کے حساب سے تو یہ مالا مال ہے. اور اللہ کے نزدیک بھی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ علم کی ہی ہے. لیکن نا یہ سوچنے کا اصل میں آج لوگ جو ہے نا اس میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی جتنا ممکن ہو سکے وہ جس انداز سے ہو سکے زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرو. لیکن قارون کی آپ جو ہے نا وہ اس حوالے سے اس کا نام آئے گا کہ اس کے پاس اللہ نے بہت دولت دی ہے. بس یہاں فل سٹاپ لگ جاتا ہے نا کہ بہت دولت تھی اس کو. اور رومی جیسے لوگ ہوئے یا اس سطح کے جو لوگ ہیں ان کو ہزاروں لاکھوں لوگ ان کی سیرت پڑھتے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی شاعری، ان کی مثنوی کو دیکھتے ہیں اور اس کے کئی لوگ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. اور میرا اپنا خیال ہے کہ اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگ تو پی ایچ ڈی کر چکے ہوں گے. بالکل درست کہا. اچھا ابھی آپ نے قارون کی بات کی بشیر صاحب، آپ کی بات یہاں کاٹتی ہوں، مجھے ایک بات یاد آ گئی یہاں پہ. میں نے ایک جگہ کہیں تھوڑا سا کوئی اسکرپٹ لکھا تھا تو اس میں یہ لکھا کہ جو قارون کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے نا، اور شداد کی جنت کا بھی جو تذکرہ کیا ہے وہ عبرت کے طور پہ کیا ہے. دولت کو عبرت کے طور پہ سامنے لے کے آیا گیا ہے، اور جو علم کی فضیلت ہے اس کو زندہ رکھا ہے، بڑے بڑے ناموں کو زندہ رکھا ہے، پیغمبروں کے لیے علم کی میراث ان کو قرار دیا گیا ہے. تو دولت تو عبرت کی نشانی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا کالم نویسی آپ کرتے ہیں بشیر صاحب، تو خصوصی طور پہ کن موضوعات کو؟ میرا اصل میں بائی کاسٹ جو ہے میری ذات جو ہے میں کشمیر سے تعلق ہے میرا. اچھا. تو میری جو ریاست ہے اس کو 75 سال ہو گئے وہ انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے، جبرن قبضہ کیا ہوا ہے. وہ تو ایک الگ مسائل ہیں، ناظرین بھی سمجھتے اس مسئلے کو، آپ کو بھی اندازہ ہے. تو چونکہ بہت زیادہ وہاں تشدد ہوا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، ضعیف لوگوں کے ساتھ، جوانوں کو قتل عام. تو میں پر زیادہ طور پہ کشمیر کے، سری نگر کے، مقبوضہ کشمیر کے ان حالات پہ لکھتا ہوں. لیکن دوسرے جو سماجی مسائل ہیں معاشرے کے، خصوصاً کراچی میں بلدیہ کراچی میں ملازم رہا ہوں تو 40 سال
تو کراچی شہر کی جتنی سڑکیں ہیں، ان کی گلیاں، ہر محلے سے واقف ہوں اور اس کے مسائل سے واقف ہوں. وہ سیکنڈلی میں کراچی پہ لکھتا ہوں. سیکنڈلی اس لیے لکھتا ہوں کہ یہاں جو ہے وہ پاکستان میں سچ لکھنے کا، سچ بولنے کا، تو پھر آپ کو پتہ ہے مطلب یہ زمانے کے ساتھ ساتھ سچ بھی تبدیل ہوتا ہے نا. آپ کتنا سچ بول سکتے ہیں اور کون سا سچ، گزرا ہوا سچ بولیں، آج کا نہیں. آج جو کراچی شہر کی جو پوزیشن ہے، یہ میں نے جو چھوٹے چھوٹے شہر دیکھے ہیں نا دنیا کے، باکو، میں کیپٹل کی بات کر رہا ہوں، بڑے باکو دیکھا ہے میں نے، کوالالمپور دیکھا ہے، منیلا، اور یہ جو کولمبو. کراچی جو ہے ان تک، آج کے جو کراچی ہے نا، یہ چند بارشوں کی وجہ سے ان تک پہنچنے میں کراچی کو 5 سے 10 خرب روپیہ چاہیے. اور باقی بیجنگ، نیو یارک، یہ چھوڑ دیں، ماسکو، فلاں ڈمکان، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں نا، ان کے شہروں تک پہنچنے میں، تو پھر یہ ساری چیزیں دیکھ کے نا پھر بڑا افسوس ہوتا ہے. اور پھر جو ہے وہ پھر لکھتے ہیں، پھر لکھتے بھی ہیں لیکن نہیں لکھ سکتے، وہ مسلطوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور بڑی سچی بات یہ ہے کہ کیا کریں، بزدلی ہے. میں نے پچھلے پروگرامز میں بھی تذکرہ کیا کہ صرف یہیں پہ سچ لکھنے کی پابندی نہیں ہے، دنیا بھر میں جو لوگ سچ قلم کی نوک سے نکالتے ہیں تو وہ ان کو سزا ملی ہے باقاعدہ طور پہ. ہم منٹو کا نام دیکھتے ہیں، کئی بار جیل گیا. لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر معاشرے کے انسان کو جو صاحب اختیار ہو، صاحب اقتدار ہو، یہ نوبت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں زمانے کے مسائل پہ لوگ لکھیں. بالکل درست کہا. آج اگر فرض کیا ہم رونا روتے ہیں کہ پاکستان میں پانی کی شارٹیج ہے، تو ابھی میں کل ہی کسی کا کوئی تجزیہ، ایک کوئی ولاگ سن رہا تھا کہ 5 خرب روپے مالیت کا پانی ضائع ہوتا ہے. اب یہ اگر پتہ نہیں کتنا صحیح ہے غلط ہے، یہ اگر فرض کیا اس کو صحیح مان لیتے ہیں، 5 خرب کا ہم نے پانی ضائع کیا، اور 5 خرب جو ہے نا ہم اس کی جو متاثرین ہیں ان کی بالی کے لیے خرچ کیے، اور جو لوگ پریشان ہوئے، جو فصلیں تباہ، مویشی تباہ، انسانی زندگی تباہ. تو اگر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے تو بندی بنا لیتے ہیں تو پانی رک کے اس کے بعد بجلی پیدا ہو ساری. لیکن بہرحال مسائل ہیں ہمارے، ہم نہیں کر پا رہے. اور میں جب یہ بات کرتا ہوں تو لوگ سب سے پہلے مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ تو نے کیا کیا بھائی، تو تھا نا کہ ایم سی میں وہ بڑا آفیسر تھا. لیکن میں لوگوں کو پتہ نہیں، میری ڈیوٹی جو ہے نا وہ خبر بنانا ہوتی تھی، تو وہ خبر تو میں نے بہت اچھی بنائی. اور یہ اس کا تو تسلیم کرتے ہیں کراچی کا ہمارے میڈیا ساتھی، میڈیا کے، اور کراچی کے جو جرنلسٹ ہیں، کراچی کا پریس کلب کے، اور جتنے بھی ہمارے صحافی ہیں، ان کا مجھے بڑا تعاون رہا ہے اپنی زندگی میں. زندگی سے مراد یہ ہے کہ اپنی ملازمت کے دوران بہت تعاون رہا ہے. ان کے تعاون سے ہی میں اتنی یہ جو ٹاسک پورا کیا. لیکن وہ پریس ریلیز سے کچھ فرق نہیں پڑتا نا. جو مطلب یہ ہے کہ یہ شہر بہت آئیڈیل ہونا چاہیے. اس ملک کا سب سے بڑا ریونیو کا ہب ہے. اس کو بہت اچھا کر کے ہم اس ملک کو اوپر لے جا سکتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیا مسائل ہیں. وہ اس زمانے میں بھی تھے کہ جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، اور یہ دنیا کی یعنی بہت پرانی بلدیہ ہے. تو اسی پہ میں نے جو ہے ایک کتاب لکھی ہے، 135 سالہ ہسٹری، اس کی تاریخ. اس شہر نے، یہ ایک ایم سی وہ ادارہ ہے کہ جس نے اس شہر کی پہلی اینٹ رکھی، پہلا پودا اس شہر میں اس نے لگایا. اس شہر پانی جو ہے نا ایک ایک قطرہ آیا ہے باہر سے، تو وہ یہ کے ایم سی لائی. سیوریج جو ہے نا جدید جو سسٹم ڈالا تھا اس کے ایم سی نے. اور اس کے پولیس کا جو محکمہ کے ایم سی نے قائم کیا، جوڈیشنلی کے ایم سی نے قائم کی، یہ کے پی ٹی کے ایم سی نے بنائی. جتنے تعلیمی ادارے ہیں، ڈاؤ سے لے کے سندھ دسۃ الاسلام، اور یہ جو این جے وی ہائی اسکول ہوا، اور یہ ڈی جے سائنس کالج جو پرانے ادارے ہیں، اور این ڈی، یہ ساری زمین کے ایم سی نے فراہم کی. اور اس میں اس کی تعمیر میں بھی اپنا حصہ ڈالا. یہ سارا یہ ڈالنے کے بعد یہ ادارہ اتنا مفلوج ہو گیا آج کہ یہ جو ہے وہ ایک بتی نہیں لگا سکتا. اور اس کے جو ملازمین ریٹائرڈ ہیں، ان کی جو پنشن کے بقایا جاتے ہیں، جو 2016 میں ریٹائر ہوئے تھے، اس کے 10 ارب روپے 10 ارب روپے کی کے ایم سی خالی ان کی مقروض ہے. تو کیا کام ہوگا؟ تو یہ اس کو ایک سسٹم. تو وہ جب یہ بہت افسوس ہوا نا کہ یہ افسوسناک صورتحال کیوں ہوئی. تو پھر وہ ہم نے کتاب لکھنے کی کوشش کی، اس پہ ریسرچ کیا، تحقیق. تو یہ بلدیہ کراچی سال بہ سال کے نام سے یہ کتاب آئی ہے. تو اللہ پاک کی مہربانی سے وہ چونکہ میج سے پہلے یونیورسٹیوں کے اساتذہ نے کتابیں لکھی ہیں کراچی پہ، تو ان سب نے ریکگنائز کیا اس کو.
اور یہ اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ادب بھی مر جاتا ہے، کتھا لکھنا بھی مر جاتا ہے اور لکھنے والا بھی مر جاتا ہے. تو مجھے یہ یقین ہے کہ میری باقی جو تحریر ہو یا نہیں ہو، لیکن یہ کتاب مجھے زندہ کراچی رکھے میں گی زندہ ہمیشہ. رکھے گی. بشیر صاحب ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، ابھی ایک وقفے کا وقت ہے. تھینک یو. تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا، ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. تو بشیر صاحب آپ سے لکھنے کے حوالے سے، سچائی کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی. اچھا، صحافت کے بارے میں اگر میں آپ سے بات کرنا چاہوں تو بڑے سارے صحافی ہیں جو کہ گزرے ہیں، بڑے بڑے نامور بھی ہیں جنہوں نے قلم اٹھایا اور سچ لکھا اور آج تک وہ زندہ ہیں. تو اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں جو اس وقت موجودہ صحافت ہے وہ اپنا حق ادا کر رہی ہے؟ اصل میں یہ جو ہے نا، وہ پاکستان کی اگر بات کر رہے ہیں، آپ ہمارے معاشرے کی بات کر رہے ہیں نا پاکستان کی، تو 80 تک جو ہے نا، 80 یا 1990 تک کہہ سکتے ہیں، جو ہمارا زمانہ تھا، ہمارے لوگ تھے یا اس ایج کے جو لوگ تھے نا، وہ ان کا ایک الگ مزاج تھا. اس زمانے میں آپ جو ہے وہ کسی صحافی کو کوئی گفٹ نہیں دے سکتے تھے. پابندی تھی اس پہ. نہیں پابندی نہیں، وہ خود وہ انسلٹ فیل کرتا. اگر آپ کسی کو گفٹ دے رہے ہیں، مثال ہے آپ نے آج کا موبائل فون ہے نا، موبائل فون لے کے دے دیا تو وہ اس سے بہت ناراض ہوتا تھا کہ آپ یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں، اس کی وجہ نیگیٹو نہیں، مطلب پوچھتا تھا وجہ، تو بہت شدید ناراض ہوتا تھا. آہستہ آہستہ زمانہ تبدیل ہوا، زمانے میں کرپشن آیا. اچھا، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک جرنلسٹ جو ہے وہ اس کی تنخواہ 50,000 ہے فرض کیا، تو وہ 40 لاکھ کی گاڑی تو نہیں رکھ سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. اگر اس نے رکھی ہوئی ہے، پھر وہ DHA میں رہ رہا ہے، پھر وہ اگر یا کسی اور بھی اچھے گھر میں رہ رہا ہے، کوئی اگر 500 گز کا بنگلہ ہے، یا اس کے بچے بہت اچھی جگہ پڑھ رہے ہیں، تو 50,000 میں یا 1 لاکھ ہی صحیح، 1 لاکھ میں یہ سارا مینٹین نہیں ہو سکتا. تو جہاں سرکاری اداروں میں یا دوسری جگہ جہاں پبلک کا یہ الزام ہے کہ جی گورنمنٹ آفیشیل یا گورنمنٹ اداروں میں کرپشن ہے، فلاں ڈھمکان ہے، یہ سوسائٹی کے ہر شعبے میں آ گئی. تو ایک اگر فرض کیا صحافی، ایک میں کیٹیگری بتا رہا ہوں، ایک صحافی اگر 50 لاکھ کی گاڑی میں گھوم رہا ہے، تو اب تو 1.5 کروڑ کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، اور وہ جو ہے نا اس کا ادارہ اس کو 5 لاکھ دے رہا ہوگا. 5 لاکھ والا بھی 1.5 کروڑ کی گاڑی مینٹین اس لیے نہیں کر سکتا، تو وہ 1.5 لاکھ کا تو اس کو 2 لاکھ کا پیٹرول ہی خرچ کرنا ہوگا مینٹین. تو اب یہ اگر اس نے اپنی لائف بنا لی، تو آپ یہ بتائیں کہ وہ غیر جانبدار کام کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. بالکل درست کہا. ایک طبقہ رہ گیا کہ جس نے کہا نہیں یہ کام نہیں کرنا، میں نے صحافت کرنی ہے، یہ کرنی ہے، تو اس کی تو سوسائٹی میں حیثیت ہی ختم ہو گئی. وہ تو بیچارہ پیدل اگر نکلے گا پریس کلب سے، اور اس نے اگر دفتر جانا ہے تو پہلے تو کسی سے لفٹ مانگے گا، یار موٹر سائیکل والے کسی سے دوست ہیں، وہ بولے گا نہیں میں نے صدر جانا ہے، اس کو چندری گڑھ روڈ جانا ہے، کوئی نہیں ملے گا، وہاں سے وہ پیدل جائے گا، 1 گھنٹہ تو اس کو وہاں لگے گا، اور جب دفتر پہنچے گا تھکا ہوا ہوگا. پھر جو ہے نا وہ اگر اس نے کوئی رپورٹنگ کو اچھی کی تو کہیں اوپر سے کہیں ادھر سے پریشر آیا تو اس کی، تو یہ اصل میں زمانے کا جو ایک وہ ہے نا مزاج ہے نا، وہ تبدیل ہو گیا. اچھا، آپ نے تاریخ اس وجہ سے آپ اس کا موازنہ 1980 سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ اور آج کے لوگوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. آج بھی اچھا، دوسرا المیہ یہ ہو گیا کہ آج پاکستان میں صحافت جو ہے وہ تقسیم ہو گئی. صحافت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ تقسیم ہو. میں سیاسی آدمی ہوں، اگر آپ بھی سیاسی ہیں، کسی صحافی کا یہ کام نہیں ہے میرے ساتھ کھڑا ہو جائے یا آپ کے ساتھ. صحافی کا کام ہے درمیان میں کھڑا ہو، لیکن آج کا صحافی درمیان میں نہیں ہے، کسی ایک پلڑے میں یا دوسرے میں. تو اس بنیاد پر بھی جو ہے نا کام خراب ہو گیا کہ آپ غیر جانبدار نہیں رہے، آپ سچ لکھ نہیں سکتے، آپ جس کے ساتھ کھڑے ہیں نا اسی کی کریں گے، دوسرے کی مخالفت ہی کرنی ہے. تو یہ اس سے بھی نقصان ہوا. قلم کا بٹوارا تو نہیں ہو سکتا، نہیں، اس سے نقصان ہوا نا، اس سے نقصان ہوا، کاز کو نقصان ہوا، اس پیشے کو نقصان ہوا، پروفیشن. بالکل. قلم کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تاریخ کے حوالے سے بھی آپ کا بڑا کام رہا ہے، کوئی کتاب بھی آپ کی منظر عام پہ آئی ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے کہ تاریخ کے حوالے سے. تاریخ کا یہ جو میں نے بتایا بلدیہ کراچی سال بہ سال، یہ بلدیہ کراچی کی 135 سال کی تاریخ ہے. یہ 1844 سے 1979 تک جو ہے وہ سال بہ سال ڈیٹ وائز جو کراچی کی تعمیر اور ترقی میں KMC نے جو کردار ادا کیا اس کا پورا حوالہ ہے.
تو اچھا، تاریخ لکھنا بہت مشکل کام ہے، بڑی ذمہ داری کا کام ہے، چونکہ آپ کسی چیز کے تمام حقائق کو سامنے لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت باریک بینی سے اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے بعد یہ بڑی ایک نارمل کسی موضوع پہ قلم اٹھانا عمومی مسائل کے اوپر وہ ایک بالکل الگ چیز ہے، اور تاریخ پہ جو قلم اٹھانا بڑی ذمہ داری اس میں مشکل اس لیے ہے کہ یہاں سہولتیں نہیں ہیں. ایک اگر مورخ لکھ رہا ہے نا تو اس کا کوئی یہاں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہ اس کو وہاں جا کے مواد مل جائے اس میں وہ تجزیہ کرے یا اپنے حساب سے اس پہ لکھے. اس کو بہت زیادہ گھومنا پڑتا ہے. اور خصوصاً پھر جو KMC کراچی کی جو تاریخ تھی، اور میرے ایک سینئر نے بہت اچھا تجزیہ کیا کہ اگر میں KMC میں نہیں ہوتا تو یہ کتاب نہیں لکھ سکتا تھا. اور اس تک اس لیے کہ اس سے پہلے بھی بہت بڑے لوگوں نے، بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے، مورخین نے، جو پروفیسر ہیں نا کراچی یونیورسٹی میں، دوسری یونیورسٹی میں، انہوں نے لکھی ہیں. تحقیق بہت سے لوگوں نے کیے ہیں، اردو میں، سندھی میں، انگلش میں. لیکن میری کتاب کو ریکگنائزیشن ملی ہے، اور اس نے یہ تجزیہ کیا کہ اگر آپ KMC میں نہ ہوتے تو یہ نہیں لکھ سکتے. وجہ KMC میں میرے 40 سال چونکہ میری سروس ہے، میں نے چیزیں دیکھی ہیں خود. ایک تو یہ، اپنی آنکھوں، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو حوالہ جات کے پیپر چلتے ہیں نا، فائلیں، اس کو میرے نظر سے گزرتی تھی ڈیٹ وائز کہ یہ کیا ہے. تو جو انٹرسٹ میرے انٹرسٹ کا تھا، چونکہ میں نے 15 سال پہلے یہ سوچ لیا تھا کہ اس KMC کی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ محفوظ کرنی ہے، اس کی خدمات، تاکہ آنے والے جو بچے ہیں، نوجوان ہوں گے، ان کی آنے والے نسل کو جو ہے نا یہ فائدہ ہوگا تحقیق ہے. تو اس لیے تو میں نے اس کو جمع کرنا شروع کر دیا تھا. تو جب 12-13 سال پورے ہوئے تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرے پاس بہت مواد ہو گیا، اور وہ ایسا نایاب ہے کہ وہ ایک تو نان چیلنجیبل ہے ڈیٹ کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دوسرے کسی کتاب میں وہ نہیں ملے گا. کاپی پیسٹ والا معاملہ نہیں ہے یہاں، نہیں مل ہی نہیں سکتا نا. اس لیے کہ وہ جو آفیسز میں جو فائلیں پڑی ہوئی ہیں، جو کاغذ پڑے ہوئے ہیں، اس میں دسترس نہیں ہے کسی کی. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں بہت قابل ہوں، دوسرا قابل نہیں ہے. مجھ سے سارے زیادہ قابل ہیں، زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ان کی تحقیق زیادہ ہے. لیکن جو مجھے میرے پاس جو مواد موجود تھا یا جہاں تک مجھے رسائی تھی، دوسرے کو نہیں ہے. اس لیے میری کتاب میں کلیم کرتا ہوں کہ مختلف ہے، اور اس کے حوالے جو ہے نا بہت مستند ہیں، اور وہ آئندہ لوکل گورنمنٹ پر اور کراچی شہر کی تاریخ مرتب کرنے والے لکھنے والے لوگوں کے لیے بہت سود مند رہے گی. یہ میرا دعویٰ ہے، اور اس کو میرے خیال میں میرے دوستوں نے، جن لوگوں نے وہ کتاب پڑھی، اس کو ریکگنائز بھی کیا. بہت 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 ماشاء اللہ. اچھا مجھے بتائیں، سفر نامے پہ بھی آپ کا ایک بڑا آذربائیجان آپ نے باکو کا ذکر کیا جیسے کہ، تو سفر نامہ تو ایک کسی زمانے میں جی پشاور سے شروع ہوا، قصہ خوانی بازار سے، اور پھر کہانیوں کا سلسلہ آگے بڑھتا بڑھتا سفر ناموں تک آ گیا. اور تو اس سفر نامے میں آپ نے کیا واقعی سفر موج ظفر قاری کو، میرا تیسرا سفر، پہلا میری جو کتاب تھی 1996 میں آئی ہے، ایک کشمیر کی ذیلی ریاست ہے پونچھ، تو اس کا ہم نے وزٹ کیا تھا. تو اس پہ تھی، اس کا نام ہے اس کتاب کا پونچھ جہاں سروں کی فصل کٹی. وہ 1831 کا ایک واقعہ ہوا تھا جہاں زندہ لوگوں کی کھالیں کھینچی تھی وہاں اس وقت کے حکمرانوں نے، اور سر قلم کیے تھے. ایک سر کی قیمت 5 روپے رکھی تھی. تو وہ اس واقعہ جب میری نظر سے گزرا، میں نے اس کو بڑا ڈیٹیل پڑھا، تو مجھے لگا کہ وہ تو سر کاٹ رہے تھے جیسے فصل نہیں کاٹتے. تو انہوں نے کہا ڈوگرو نے کہ بھئی ایک سر لاؤ 5 روپے، اس وقت سکہ راج الوقت لے جاؤ، جبکہ ایک سپاہی کی تنخواہ 2.5 روپے تھی وہ. تو انہوں نے کہا کہ ایک سر لے آؤ 5 روپے لے جاؤ. تو وہاں سروں کا مینار لگ گیا. جو علاقو خان کی لوگ سنتے ہیں نا، وہ بڑے پیمانے پہ اس کی تشہیر ہے، اس کی تشہیر ہے نہیں. تو یہ وہ جب واقعہ تو اس نے مجھے لرزایا، اس پہ میں نے لکھی ہے پوری کتاب. لیکن وہ سفر نامے کے طرز میں ہے. دوسرا جو ہے یہ جو 2000 یہ جو زلزلہ آیا 2005 میں، شاید 2005 میں آیا، 8 جولائی 2005. تو اس پہ لکھی ہے زلزلے سے پہلے اور بعد. تو یہ میں یہاں سے اسلام آباد سے مظفر آباد گیا ہوں، مظفر آباد سے باغ گیا ہوں، باغ سے پونچھ راولہ کوٹ گیا ہوں. جو زلزلے کا بیلٹ ہے نا، اس میں گھوما ہوں. تو اس پہ لکھی ہے زلزلے سے پہلے اور بعد. تو وہاں لوگوں کو پتہ کیا کہ پہلے اس کی علاقے کی کیا پوزیشن تھی، بعد میں کیا تھی. سوری. تو میں چونکہ مارکو پولو اور ابن بطوطہ، ابن انشا، ان کے جو سفر نامے ہیں نا، ان سے بہت متاثر ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے سفر نامے لکھے ہیں جس میں جہاز میں بیٹھتے ہیں تو ایئر ہوسٹس کپ چائے کا لے آتی ہے، پھر وہ جاتے ہیں ہوٹلوں میں تو وہاں چائے ہو جاتی ہے سڑک. تو یہ اس میں گھوم کے تو وہ ایک اس میں گھومتے ہیں. لیکن یہ جو
سفر نامے ہیں پرانے زمانے کے. انہوں نے یہاں سے گزرے, اس کی تاریخ بتائی اس خطے کی, اس کا کلچر, زبان اور لوگوں کا رہن سہن سارا اس کا مینشن کیا اس میں, رک کے وہاں اسٹے کر کے. اور خصوصاً جو ایسٹ انڈیا کمپنی بر صغیر میں آنے سے پہلے انہوں نے فوجی آفیسر بھیجے ایز اے سیاح کے طور پہ. تو وہ یہاں سے گزرے, 2-6 مہینے رہے اس پورے بر صغیر کے مختلف علاقوں میں. تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کا پورا کلچر, پوری ان کی عادت, ان کی جنگجوانہ ان کی صلاحیتیں, ان کے طرز زندگی, ساری چیزیں جو ہے نا اپنے کتابوں میں بھیجی. اس کتاب کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے چھاپا اور اس کو تو دنیا میں پھیلایا, ایز اے سفر نامہ لوگوں نے پڑھا. لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس پہ جو ہے نا ترجیحات کا تعین کیا اور بر صغیر پہ قبضہ کیا. تو میرا جو سٹائل ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو یہ فضول کی باتیں, کوئی جی چائے پی تھی اور وہاں میں نے سگریٹ پیا اور وہاں مجھے یہ, اس سے ہٹ کے اس علاقے کی تاریخ, اس کی ثقافت, وہاں لوگوں کی, یہاں وہ ساری. تو میں جو تیسرا جو سفر نامہ ہے میرا آذربائیجان, تو یہ میں گیا تھا آذربائیجان میں, تو ہم کوئی 15 دن رہے وہاں. تو اس پہ باکو رہے, اس کے بعد کبالا کیے ہیں, مختلف جگہوں سے. ان کا جو وہ ہے کفکاز جو پہاڑی سلسلہ ہے نا, جس کو کوکاف کہتے ہیں, سنا ہوگا. تو کوکاف پہ گئے اوپر برف میں. تو یہ سارا میں نے جو ہے نا اس کی منظر کشی کی ہے. وہ انشاءاللہ 1-1.5 مہینے میں جو ہے اس کی تقریباً رونمائی ہوگی. یہ آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں مجھے کہ وہاں تک آپ پہاڑی سلسلے تک گئے, تو مجھے اس سے ان کے ابن بطوطہ کے کچھ جو سفر نامے ہیں نا وہ مجھے یاد آ گئے. کالج کے زمانے میں کبھی ہم نے اس کے کچھ اقتباسات پڑھے, تو وہ بڑی زبردست چیزیں ہوتی تھیں بشیر صاحب, ایسا لگتا تھا آپ گھوم کے آ گئے. جی اصل میں وہی پڑھا, انہی سے جو ہے نا میں متاثر بھی ہوں. کہ سفر نامہ کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ بھی ہو, ادب بھی ہو, ان کا کلچر بھی ہو, اور ان کا جو ہے نا وہ زندگی کا جو بود و باش ساری ہے نا وہ اس خطے کی آپ نے دکھانی ہے. تاکہ اب مارکو پولو نے جب یورپ میں واپس جا کے اپنا سفر لوگوں کو بتایا چائنا کے بارے میں, تو یہ جو شارع ریشم ہے یہ مارکو پولو نے اس کو اجاگر کیا, چونکہ اس پہ سفر کیا اس نے. اور چائنا کو اس وقت جب یورپ کو تہلکہ مچ گیا تو وہ تو مارکو پولو نے بتایا یورپ کو کہ وہ اتنا ترقی ہے چائنا میں, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھی. انہوں نے کہا نہیں جھوٹ بول رہا ہے. اس نے کہا بھائی جا کے دیکھو صحیح. پھر اس نے جب کتاب لکھی تو وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. پھر جب انہوں نے شارع ریشم اور یہ ساری چیزیں جب دیکھی تو وہ حیران رہ گئے. اور چائنا جو آج ترقی کر رہا ہے, تو جو مارکو پولو کا سفر نامہ ہے اس وقت بھی جو ہے نا وہ چائنا یورپ سے آگے تھا. صحیح. دیکھیں قلم کہاں کہاں کی سیر کروا دیتا ہے. بشیر صاحب وقفے کا وقت ہے, تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے, ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے. تو بشیر صاحب اردو ادب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, قلم کے حوالے سے, سفر ناموں کے حوالے سے آپ نے پرانے لوگوں کی یاد تازہ کر دی کہ ایسا لگتا تھا کالج کے زمانے میں بھی جب میں ابن انشا کے, اور ایسا لگتا تھا کہ جس جگہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں وہیں گھوم رہے ہیں آپ. اور ایک اچھے قلم کار کی یہی خصوصیت ہوتی ہے. جیسے منشی پریم چند صاحب کے جب میں ڈرامے پڑھتی ہوں تو اس میں ایسا لگتا ہے وہ جس طرح منظر کشی کرتے ہیں اطراف کے ماحول کی, گاؤں کے ماحول کی, تو آپ کو ایسا لگتا ہے آپ اس زمانے میں پہنچ چکے ہیں. جی ابن انشا کا سفر نامہ, اب یہ تو کرنٹ ہی ہے میرے خیال میں 62 میں وہ یہ چائنا وہ چلتے ہو تو چین کو چلیے نا. ایک اور بھی ہے ابن بطوطہ کے تعقب میں, لیکن میں اس کی تذکرہ کر رہا ہوں چلتے ہو چین کو چلیے. تو وہ آپ پہلا صفحہ جب شروع کریں گے تو وہ ختم کیے بغیر آپ کا دل نہیں کرتا. بہت ضروری بیچ میں کوئی کام ہو گیا تو آپ بڑے بے چین ہو جائیں گے, یار چھوڑ کے کیسے اٹھوں. تو وہ آخری یعنی لائن تک جو ہے نا وہ پڑھتا ہے آدمی. اس کا یہ پسند ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے اس طرح کے سفر نامے یا بہت ساری سوانح حیات ہیں نا, بالکل وہ لوگوں کی بایوگرافی وہ دیکھنا پڑتا ہے. اگر سچ لکھا ہے کہ یہ آدمی ایک چھوٹے سے مراد ہے کہ ایک متوسط طبقے سے یا غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے, اور یہ اتنی بڑی سطح پہ پہنچا, کوئی عوامی سیٹ پہ پہنچا, کوئی ادب میں شاعری میں بڑے رتبے پہ پہنچا, اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. تو وہ جب اپنی لائف ہسٹری بتاتا ہے نا تو اس میں آدمی جو ہے نا پھر کھو جاتا ہے. اچھا. اور اس سے صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہم مسلمان ہیں
کہ یہ کوشچن ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو تلاش کرو، تو اللہ تعالیٰ میں پھر یہی ملتا ہے ان چیزوں میں کہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیبانہ طاقت نہیں ہے تو یہ ایک آدمی جس کی کوئی سفارش نہیں ہے، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سرمایہ دار نہیں ہے، اور یہ جو کل ننگے پاؤں گھوم رہا تھا، یہ تو بڑا آدمی کیسے بن گیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے جو غیبانہ جو مدد ہے نا، غیبانہ طاقت ہے، وہ یہی رب ہے، پتہ چل جاتی ہے۔ اچھا، لکھنے لکھائی میں کتنی طاقت ہوتی ہے نا، سوانح عمری کسی کی پڑھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے زندگی کی نئی امنگ آپ کے اوپر بالکل ایسا لگ رہا ہے اسی زمانے میں آپ گھوم رہے ہیں، آپ اس عہد میں زندہ ہیں، بالکل اس عہد میں پہنچ گئے۔ بالکل ایسا ہی۔ اچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اردو کانفرنس کے حوالے سے بات کی، آرٹس کاؤنسل کے حوالے سے، ایشیا کی سب سے بڑی کانفرنس ہوتی ہے، ابھی ایک اور ہونے جا رہی ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیے گا بشیر صاحب کہ اردو ادب کی جتنی بھی اس وقت تخلیقات ہو رہی ہیں اور جتنی بھی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، آپ موجودہ دور کی ان کاوشوں سے مطمئن نظر آتے ہیں؟ ایک تو میں یہ تصحیح کروں کہ جو ہماری آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی اردو کانفرنس ہے، یہ ایشیا کی نہیں ہے بلکہ دنیا کی سب سے بڑی کانفرنس ہے، اس لیے کہ اب جو اردو ساری دنیا میں بولی جاتی ہے، اردو کی بستیاں سب دنیا میں قائم ہو گئی ہیں، تو اس کانفرنس میں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، اس لیے یہ عالمی اردو کانفرنس ہے۔ دیکھیں مصر سے لوگ آتے ہیں جو اردو میں بات کرتے ہیں، مصری ہوتے ہیں لیکن اردو میں بات کرتے ہیں، چائنا سے لوگ آتے ہیں جو چائنیز ہیں لیکن اردو میں بات کرتے ہیں، ماسکو یونیورسٹی میں جو ہے نا اردو ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا، بالکل اسی طرح یورپ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو برے صغیر سے ہیں، 2-3 نسلوں سے وہاں آباد ہیں، لیکن وہ اس کانفرنس میں آتے ہیں۔ تو اب چونکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے تو ویسے بھی جڑ گئے ہیں، تو اس لیے یہ عالمی اردو کانفرنس ہے۔ اور ابھی ہماری جو 15ویں عالمی اردو کانفرنس ہمارے پریزیڈنٹ محمد احمد شاہ نے جو اس کو اناؤنس کر لیا، 1 دسمبر 2022 کو ہوگی، 4 تک، تو یہ 15ویں ہوگی، 14 ہم کر چکے ہیں پہلے۔ تو اس میں آپ کا سوال کا جواب دوں، اس اردو کانفرنس جو آرٹس کونسل کراتی ہے نا، اس کی اہمیت اور اس کا خاصہ کیا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے آگے تقریریں کی اردو کی ترقی و ترویج کے لیے وہ چلے گئے، یا چلو اس میں قراردادیں منظور کی وہ فائنل ہو گیا۔ اس کی جو پاکستانی معاشرے پہ جو اس کا اثر ہوا ہے وہ میں ناظرین کو یہ بتاؤں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کے مختلف اکائیوں میں ایک نفرت کی فضا تھی، اور بہت سارے لیڈر، ایون دن میں آپ کو بتاؤں کہ بگٹی صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا، اردو سے منع کر دیا تھا کہ اردو نہ بولوں گا میں، نہ اردو سے بات کروں گا۔ اس طرح کے اور کئی اکائیوں میں نفرتیں تھیں، سندھ میں اردو کے خلاف بات تھی، پنجاب میں نہیں تھی، پختونخوا میں تھی، بلوچستان میں تو تھی۔ اردو کانفرنس نے کیا کہ اردو کانفرنس نے ایک تو اردو کی تعمیر و ترقی کے لیے، ترویج کے لیے کام کیا، حکومتوں کو اور مختلف جو ہے نا سوسائٹیز کے مختلف مکتب فکر کے لوگوں کو مشاورت دی قراردادوں کے ذریعے یا اس کانفرنس کے ذریعے، لیکن ایک جو بڑا کام یہ کیا کہ پاکستان کی جتنی اکائیاں ہیں، جتنی بڑی زبانیں ہیں، پشتو، پنجابی، سرائکی، بلوچی اور سندھی، ان زبانوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ اور اردو کانفرنس میں بتاؤں یہ 5 زبانوں کے الگ جو ہے نا وہ سیکشن ہوتے ہیں، الگ جو ہے نا وہ پروگرام ہوتے ہیں الگ، اس میں ان زبانوں کے ادیب و دانشور بڑے ٹاپ کے دانشور آتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ سارے لوگ ایک ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں، اور اردو کے جو دانشور ہیں انہوں نے یہ قبولا ہے اس میں، بلکہ انہوں نے اس بات کا جو ہے نا گورنمنٹ پہ زور دیا کہ جو ہماری علاقائی زبانیں یا جو ہماری صوبائی زبانیں ان کو ملک میں قومی زبان کا درجہ دیا جائے، اور ان زبانوں کے ادیب جو اردو میں لکھنے یا بولنے پہ یعنی منع کرتے تھے یا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں نفرت کرتے تھے، انہوں نے اس سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور ہم اردو کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اردو ہمارے ساتھ محبت کرتی ہے۔ تو یہ جو ایک فیڈریشن کا جو ایک کنسیپٹ ہے پاکستان میں کہ 4-5 اکائیاں مل کے یہ پاکستان بنتا ہے، جن کی اپنا کلچر ہے، اپنی زبان ہے، اپنا اس کی لغت ہے، اپنی ساری چیزیں، ثقافت ہے، یہ سب ملیں گی تو پاکستان بنے گا۔ تو اس اردو کانفرنس نے ان سب اکائیوں کو یکجا کیا، اور وہ جو تھیم ہے نا، تصور ہے پاکستان کا، اس کو عملی شکل دی اور اس کو پھر پیش کیا قوم کو، اور اس کا جو میسیج اتنا مثبت گیا کہ پاکستان میں چونکہ صورتحال ایسی ہے، اور ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے اور تمام صوبائی حکومتوں نے یہ کہا ہے کہ جی اس طرح کی اردو کانفرنس ہونی چاہیے اسلام آباد میں، اور چاروں کیپٹل میں ہوں، گلگت میں اور مظفر آباد میں بھی ہو، اور اس میں پورا ہم نے پلان کیا ہوا ہے۔ اور محمد احمد شاہ جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں بہت متحرک ہیں اس حوالے سے
ایک کلچرل لیڈر کے طور پہ نمایاں ہوئے پاکستان میں. بہت کام ہے اور انہوں نے جو ہے اس کو انٹرنیشنل کرانے کا ابھی ہم امریکہ اور کینیڈا میں بھی کرانے کا سوچ رہے ہیں. بس سے انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا. یہ ہماری اردو کانفرنس ہو جائے اور اسلام آباد میں بھی ہوگی, پھر 4 کیپٹل میں. اس میں کیا ہوگا کہ یہ جو صوبوں کی اکائیاں ہیں نا, یہ اردو جو ہے نا, جو اردو کا بنیادی تھیم تھا کہ یہ رابطے کی زبان ہے, یہ ساری اکائیوں کو ملانے کی, یہ ان کی مادر ٹنگ ہے, یہ وہ کردار ادا کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں اردو کی ابھی بات ہو رہی ہے, تو اردو تو بڑی خوبصورت, ہر زبان کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے, اپنی خوبصورتی ہوتی ہے. میں گلزار کا ایک کلپ دیکھ رہی تھی, اس میں بڑے مزے کے انداز میں انہوں نے کہا کہ اردو ایسا لگتا ہے کہ جب آپ بولیں جیسے پان کے اندر ایک پرانے زمانے کی کوئی ایک چیز, اس کا میں نام بھول گئی ہوں, جیسے منہ میں گھلتی ہو, اس طرح سے اردو کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے. اور حقیقت بھی ہے, جب بھی شروع سے اتنی اچھی اردو شاید ہماری بھی نہیں تھی, لیکن آپ جیسے لوگوں میں بیٹھ اٹھ کے ہم نے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ لیا. گلزار صاحب کا یہ جو جملے کہیں اور بھی کہے ہوں گے, لیکن یہ جو ہے یہ اردو کانفرنس ہیں جو انہوں نے, یہ جو ہماری 14ویں گزری ہے نا, 14ویں عالمی اردو کانفرنس, اس میں انہوں نے تقریر کی تھی اس پہ ڈیجیٹل پہ. اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اردو تو ایسی ہے کہ منہ میں رس گھولتی ہے. کیا کہنے اردو. اچھا, اردو کی محبت ہم کہتے ہیں کہ جی نوجوان نسل میں ختم ہوتی جا رہی ہے, تو میں نہیں ایسا نہیں ہے. اصل میں آپ کو ہمارے چونکہ ادارے متحرک نہیں ہیں, 12-13 جو ہے نا وہ 7-8 تو ہی ہیں, اردو لغت بورڈ فلاں ڈمکا, بالکل ایسے, تو وہ چونکہ متحرک نہیں ہیں, مسائل ہیں, پتہ نہیں کیا صورت حال ہے. آرٹس کونسل نے جب اردو کانفرنس شروع کی تو ہمارے یہ 4 دن کم از کم 50,000 لوگ وزٹ کرتا ہے. اور اب جو ہے نا ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ لاکھوں میں ہے, اس لیے کہ یہ جو میڈیا آئی ہے نا براہ راست دیکھنے کا, تو یہ جو اس میں میڈیا کے ذریعے فیس بک اور دوسرے جو چینل ہیں سوشل چینل, ان کے ذریعے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے نا منسلک ہو گئے. اور اگر فرض کیا ان کو دلچسپی نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے بیٹھ کے اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے. ایسا نہیں, دلچسپی ہے, وہ اردو کے دانشوروں کو, اردو کے جو انٹلیکچوئل ہیں, ادیبوں کو, شاعروں کو سننا چاہتے ہیں اور اس سے کچھ گین کرنا چاہتے ہیں. اور اردو کے ساتھ دلچسپی ہے, اردو کے ساتھ پاکستان کی ہر زبان بولنے والوں کو دلچسپی ہے, سندھی کو, بلوچ کو, پٹھان کو, سرائکی کو, پنجابی کو. اسی لیے تو ہماری جو اردو کانفرنس ہے اس میں ہر زبان بولنے والے, ہر علاقے کے, ہر صوبے کے لوگ آتے ہیں. اور میں تو بعض دفعہ حیران رہ جاتی ہوں کہ مادری زبان نہیں ہوتی, اس کے باوجود اتنی بہترین اردو بول رہے ہوتے ہیں. تو اردو کی محبت کی عکاسی وہاں سے ہوتی ہے. بالکل, آپ جب محبتیں تقسیم کریں گے تو اس کے جواب میں محبت کا جواب آئے گا. ہمارے یہاں جو گورننگ باڈی ہے وہ نور الہدی شاہ بہت بڑا نام ہے, اور سندھ میں سندھی زبان میں ان کا بہت بڑا کام ہے, لیکن وہ اردو کانفرنس میں وہ بہت متحرک رہتی ہیں. اور اسی طرح جو ہے حسینہ معین مرحومہ, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, حسینہ آپا, تو یہ سارے لوگ ایک ساتھ مل کے جو ہے نا اردو کانفرنس منعقد کرتے تھے. تو ڈاکٹر ایوب شیخ ہے اور کئی اور لوگ ہیں, پنجاب سے, میرا تعلق کشمیر سے, تو ہم سارے لوگ مل کے احمد شاہ کے ساتھ اردو کانفرنس کو آرگنائز کرتے ہیں اور دن رات لگاتے ہیں اس میں. تو اگر اردو زبان کے ساتھ ہم سب لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے یا اس سے ہمیں پیار نہیں ہے تو ہم کیوں ٹائم ویسٹ کریں گے. صحیح کہا. ہاں, یہ تو ایک عمل پریکٹیکل ہے. بالکل. بشیر صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. بے حد شکریہ کہ آج آپ یہاں تشریف لائے, سیر حاصل گفتگو کے ساتھ پروگرام ریکارڈ ہوا. شکریہ آپ کا, آپ لوگوں نے یہاں دعوت دی, اور کوئی اگر ایسی بات ناگوار ہو تو ہم ناظرین سے اور آپ سب سے سوری کرتے. بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اردو سے محبت کے حوالے سے بہت ہی اچھی اور سیر حاصل گفتگو رہی, اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ محبت مزید آگے بڑھتی رہے گی اور اردو کی ترقی اسی طرح سے گامزن رہے گی. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.